بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر آواز آنا شروع ہوئی ہے اذانوں کی، تو میرا خیال ہے کہ اگر قریب کی مسجد پہ جب آواز آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس کے احترام میں کچھ خاموش بھی ہو جائیں گے۔ محترم و مکرم جناب شہزاد انور صاحب، مکرمی جناب عباس حسین شمسی صاحب، اور میرے کرم فرما محترم جناب عمر الدین قریشی صاحب، محترم جناب بھٹا صاحب، راشد عزیز بھٹا صاحب، محترم جناب ساجد صاحب جو کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں میزبان ہیں، اور میرے بہت سے عبدالرحمن صاحب، سب دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور جو عوام ہیں، ظاہر ہے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ یہاں پر جیسے قائد عوام نے کہا تھا کہ وہ عوام ہیں، تو میں آپ سب دوستوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار کہ آپ نے اتنا انتظار بھی کیا۔ موسم کی شدت وہ اپنی جگہ، اور انتظار کی کلفت وہ بھی اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں تشریف فرما رہے، میں اس کے لیے بہت ممنون۔ اس وقت انتخابات سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ تقاریر کی تقریباً ایک ہی جیسی ٹون ہوتی ہے، جی میں آپ کے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا، اور آپ کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی بھی لگا دوں گا، اور یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا، اور پھر ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد وہ وعدے بھی، زینت تاکہ نسیاں سب فراموش کر دیے، اور پھر اس کے بعد عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ کے خود اپنے جو بھی ایجنڈا ہے اس پہ چل پڑے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اقتدار کے لیے عام طور پر جو لوگ آتے ہیں وہ یا تو آتے ہیں کوئی لوٹ مار کرنے کے لیے، یا آتے ہیں اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے، یا پھر آتے ہیں عزت کمانے کے لیے۔ جہاں تک لوٹ مار کا تعلق ہے تو میں عرض کروں گا کہ جب مجھ پر کھینچتان کے ایک سکینڈل بنایا گیا تو یہ بات شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگی، بنگلہ دیش میں ہمارے جو احباب ہیں، پیر بھائی ہیں، مریدین ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ جتنا آپ ان پر لوٹ مار کا الزام لگا رہے ہیں، یہ اگر اشارہ کریں تو اتنا تو ہم ہر سال آپ کو یہاں سے بنگلہ دیش سے ان کے مریدین فنڈ بھیج دیا کریں۔ الحمدللہ۔ تو مجھے الحمدللہ مال دولت کے حوالے سے نہ کوئی ہوس ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، اور نہ کوئی کمی ہے اللہ کے کرم سے۔ جہاں تک بات ہے مخالفین کو مزہ چکھانے کی، تو لیاقت پور میں میں نے رہا، تو وہاں پر جا کر آپ پوچھ لیجئے کہ میں نے اپنے مخالفین تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب سیاست میں قدم رکھا ہے تو زندہ باد کے ساتھ مردہ باد کا تصور تو ذہن میں آتا ہی ہے، تو مخالفین تو ہوتے ہی ہیں۔ تو وہاں پر جا کر پتہ کر لیجئے کہ کیا میں نے اپنے کسی مخالف کے خلاف کوئی پرچہ کٹوایا ہے۔ سچا جھوٹا تو بعد میں فیصلہ ہوگا نا، اگر کوئی پرچہ کٹوایا ہوگا تو فیصلہ ہوگا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ میں نے تو کبھی کوئی پرچہ کٹوایا ہی نہیں، میں انتقامی سیاست کا قائل نہیں ہوں۔ اور جہاں تک عزت کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت مجھے میرے باپ کے نام کے صدقے میں دی ہے، وہ میں جب وزیر تھا تب بھی دنیا میں جس جگہ بھی جاتا تھا تو یہ ذکر نہیں ہوتا تھا کہ جناب وفاقی وزیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، بلکہ یہی بات ہوتی تھی کہ غزالی زماں کا بیٹا آ رہا ہے اور راضی زماں کا فرزند آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں جی پھر آپ کیوں آ رہے ہیں اس میدان میں، تو یہ بات تو امام عالی مقام سے بھی پوچھی جا سکتی تھی کہ جناب جب آپ کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری ملی ہے تو یہ دنیا کا یہ اقتدار اور یہ منصب اور اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، تو پھر یہ جو بھی لے لے بے شک وہ یزید ہی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بیٹھیں اپنی خانقاہ میں، آپ ماشاءاللہ تسبیح گھمائیں، اللہ اللہ کریں، آپ اس سے لو لگائیں، اور ساری دنیا آپ کے قدموں پہ جھکتی رہے اور نثار ہوتی رہے، تو آپ کو یہ اظہار، یہ قربانی، یہ جناب کربلا کا سفر، یہ تیروں کی بارش سے تلواروں کی چھاؤں،
اور یہ قتل و غارت گری، اس سب کا سامنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ضمیر ہوتا ہے ایک انسان کی اندر، جو رب کائنات نے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے وہ ہوتی ہے۔ مجھے جب کہا گیا کہ خانپور کے علاقے سے آپ الیکشن میں حصہ لیں، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب وہ وہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں تو ان کے مقابلے میں کوئی شخص، کوئی وزنی امیدوار نہیں ہے، اور اس لیے وہ منمانی کرتے ہیں، اور منمانی یہ ہے کہ جہاں منتخب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پھر اگلے الیکشن میں جا کر پھر ایک پھیرا لگاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی آپشن دوسرا نہیں ہوتا تو لوگ ان کے ساتھ پھر ان کو ووٹ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں کسی کو الزام دینے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پر کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کروں جس کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ جی انہیں ہلکی بات کی، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو بتائیں کہ اگر وہ آپ کو ووٹ دیں گے تو ان کو کتنا ثواب ہوگا۔ میں نے کہا کہ بھائی ثواب اور عذاب کا جہاں تک تعلق ہے تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جی اگر ثواب لینا ہے تو ہم نمازیں پڑھ کے لے لیں گے، ثواب لینا ہے تو روزے رکھ کے اور صدقہ خیرات کر کے اور عبادت اور ریاضت کر کے لے لیں گے۔ سیاست تو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہے، تو ہم ثواب کمانے کے لیے اللہ سے لو لگا لیں گے، ووٹ ہم نے دینا ہے تو اپنے مسائل کے حل کے لیے دینا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ میں بھی یہاں پر یہ آپ کو بتانے آیا ہوں کہ دیکھیے آپ کے علاقے میں میری کوئی زمینیں نہیں ہیں، میری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ جب میری جائیداد نہیں ہے تو کسی کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ جی قاضی صاحب اپنی بستی کو بجلی دلا دیں گے، ہماری بستی رہ جائے گی، اپنی زمینوں میں سڑک چلوا دیں گے اور ہمارا علاقہ رہ جائے گا، وہ اپنے لوگوں کو یہ سب کچھ کر دیں گے۔ تو اللہ، جہاں تک ہمارے دوستوں کا، احباب کا، محبت کرنے والوں کا، مریدین کا تعلق ہے، وہ تو ہر علاقے میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ بھی ترقیاتی فنڈ ملیں گے وہ سب علاقوں میں برابر تقسیم ہوں گے۔ اب وہ کتنے ہیں، ان سے کیا مسائل حل ہوں گے، یہ تو پھر اب وقت بتائے گا، میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں، جیسے شہزاد انور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کے پہلے مسائل حل نہیں ہوئے۔ دیکھیے آپ کو اگر کوئی تالا دیا جائے اور چابیوں کا ایک گچھا تھما دیا جائے کہ تالا کھول دیں، آپ نے ایک چابی لگائی، تالا نہیں کھلا، دوسری چابی لگائی، تالا نہیں کھلا، تو کیا خیال ہے اب آپ تیسری چابی لگائیں گے، آزمائیں گے، یا پہلی دو چابیوں پہ زور لگاتے رہیں گے؟ ظاہر ہے عقل یہ کہتی ہے کہ اب اگر وہ تالا پہلی دو چابیوں سے نہیں کھلا تو تیسری چابی لگانی چاہیے۔ اب تیسری چابی سے وہ تالا کھلتا ہے یا نہیں کھلتا، یہ تو چابی لگا کے پتہ چلے گا نا۔ لیکن پہلی چابیاں ہی لگاتے رہیں گے تو یہ تو یتیم العقل ہونے کا گویا ثبوت دیں گے۔ تو بھائی جب پہلے امیدواروں سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آپ کو نئے امیدوار کو آزمانا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں آزمائیں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ نے عقل سے کام نہیں لیا، اور جو عقل سے کام نہ لے اس کے لیے جو جو محاورے بنائے جاتے ہیں میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ویسے تو وہ شکیل بدایونی کا ایک شعر تھا کہ رائے گاہ کیجئے آپ سجدے میرے، میرا کیا ہے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ رائے گاہ کیجئے آپ سجدے میرے، میرا کیا ہے میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ کل کہیں آپ ہی کو نہ کہنا پڑے ایک جبیں چاہیے سنگ در کے لیے، پھر کہیں آپ ہی کو نہ یہ کہنا پڑے کہ جناب وہ بندہ ہوتا تو چلیے کوئی امید کی جا سکتی تھی، کوئی توقع وابستہ کی جا سکتی تھی۔ بہرحال میں ظاہر ہے کہ کوئی دینی مذہبی حوالے سے اگر تقریر کر رہا ہوتا تو وہاں پر تو بات ہوتی ہے کہ گھنٹوں تقریر ہوتی ہے، لیکن جب سیاسی حوالے سے بات ہو تو پھر اتنی لمبی چوڑی تقریروں کا، اور خاص طور پر آج کے دنوں میں جب کہ ایک دن کے اندر 20 تقریریں کرنی پڑتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ سے صرف یہی کہہ کر آپ سے اجازت لے لینی چاہیے کہ دیکھیے جہاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے اتنی توقع ضرور ہے کہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو آپ کو اپنے اس کام پر کبھی ندامت نہیں ہوگی، کبھی کسی کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے حامد سعید کاظمی کو ووٹ دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہتا، میری
जितनी भी इलेक्शन कैंपेन्स हैं आप वो सब उठा के देख लें। मैंने कभी लोगों को नहीं कहा कि जी मैं सैयद हूँ इसलिए आप मुझे वोट दें। वो इसलिए कि अगर मैं ये कहूँ और फिर कोई मुझे वोट नहीं देगा तो गुनहगार होगा कि उसने मेरे सैयदज़ादा होने का लिहाज नहीं किया। तो मैं उस हवाले से सियासत में बात नहीं करता। मैं इमाम आली मकाम की सुन्नत पर अमल करते हुए सिर्फ अपने आप को पेश कर देता हूँ। सही और गलत का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या मेयार है ये आपका अपना है। आप जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करें। लेकिन मैं ये इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, अगर आपके हुकूक अदा नहीं किए गए, अगर आपके मसाइल हल नहीं किए गए, तो आप उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बात नहीं बनेगी। बस वो एक शेर पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो शायर ने कहा था कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। यानी अगर आदमी कुछ न बोले तो बोलने की जो फजीलत है आदमी उससे महरूम रह जाता है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो इसलिए जुल्म सहना नहीं चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए, और फिर जो आपको आपका हक नहीं देते उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सही हमें सही। मैं बिलखुसूस जनाब अपनी तहसील सिटी के सेक्रेटरी इत्तलात सलीम अहमद गुरमानी साहब और जनाब चानिया साहब का बेहद मशकूर हूँ। अब शुक्रिया के लिए जनाब मियाँ अयूब साहब आप बानिए महफिल और अपनी तरफ से सही का शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे सामने सैयदज़ादा हज़ूर सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल कुद्सी जलवा फ़गन हैं, और मेरे साथ मियाँ शहज़ाद अनवर साहब जो मेरे हमसाए भी हैं, जानी पहचानी बामारूफ शख्सियत हैं, सज्जाद सईद शाह साहब काज़मी। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपनी मियाँ बिरादरी की तरफ से हजूर किबला हामिद सईद शाह साहब काज़मी और अहलियान खानपुर जहाँ जहाँ मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ जहाँ मेरा वसेब है, जहाँ मेरा उठना बैठना है, मैं सैयदज़ादे का नौकर हूँ। पूरी चौकरी चाकरी करूँगा। और मियाँ शहज़ाद अनवर साहब, आपको मैं बैंक में मैंने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सही के साथ इस विंग में हैं। मैं मेरी पूरी बिरादरी, मैं सैयदज़ादे का नौकर भी हूँ और आपका खादिम भी हूँ। मेरी भरपूर जो है ना पूरी बिरादरी आपके साथ। सईद भाई आ गए।